اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن أو علمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ، اللہ جل جلالہ ومن والہ کا خصوصی فضل و احسان ہے کہ ہم ایک ایسے موقع پر جمع ہیں جس میں قرآن مجید کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور جو ہفتے واری مجلس کے طور پر دین کی بات بولنا اور اس کو دہرانا اور اس کو دینی باتوں کو تازہ کرنا، اس عنوان پر ہم جمع ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور خصوصی احسان ہے. اس موقع پر چند باتیں عرض کرنی ہیں. انسان دنیا میں آئے ہیں تو انسان کے لیے ایک نصاب اور سلیبس دیا گیا ہے، وہ ہے عبادت. اللہ نے فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے مشہور بات ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی. انسان اگر سارے کام کر لے لیکن اللہ کی بندگی نہ کرے تو پھر یہ زندگی انسان کے لیے پچھتاوا اور شرمندگی کا ذریعہ بنے گی. اور انسان دیگر کاموں کو تو کرتے ہیں لیکن وہ کام زیادہ کرے نہ کرے اسے کوئی زیادہ پرواہ کی بات نہیں. لیکن انسان اگر اللہ کی بندگی کر لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور اللہ تعالیٰ کے منشے کو پورا کرے، اسلامی تعلیمات پر استقامت کے ساتھ چلے، تو یہ زندگی انسان کے لیے بلندی اور ترقی کا سامان ہے. اب ہم سب چاہتے ہیں اور سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کامیاب ہوں، اخروی اعتبار سے بھی ہم کامیاب ہوں. تو اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کامیابی، دونوں جگہ کی کامیابی جو حاصل ہوتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چاہے نیک اعمال کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اگر وہ حسن نیت کے ساتھ اعمال صالحہ کریں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے جائیں، تو اس کی یہ تاثیر ہے. ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے جائیں تو اس کی یہ تاثیر ہے کہ دنیا میں بھی فرحت والی اور خیر و بھلائی والی زندگی نصیب ہوگی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہوگی. اللہ نے فرمایا: من عمل صالحا، جو انسان نیک اعمال کرے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وهو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں نیک اعمال کرنا. ورنہ غیر مسلم بھائی اور غیر مسلم لوگ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، علاج و معالجہ کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور بھی بعض کام کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے وہ پیش آتے ہیں. یہ سب اچھے اعمال ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے. بہرحال، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ.
ہم ان کو حیات طیبہ سے نوازتے ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، یہ دعا ہے، قبول فرمائے اللہ۔ تو جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں ان کو دنیا میں حیات طیبہ دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ مرنے کے بعد ان کو وہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کی توقع سے بڑھ کر ان کو انعام دیا جائے گا۔ انسان کچھ کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کو کچھ توقع اور امید رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم نے جس کا گمان بھی نہیں کیا، جس کی تم نے توقع بھی نہیں کی، تم نے کچھ اعمال کیے، اس کے بدلے میں تم نے کچھ توقعات کی ہوں گی، لیکن اس سے بہت بڑھ کر ایسی چیز تم کو دیں گے جو تمہارے توقع اور تمہارے تصور میں بھی نہیں آئی۔ تو یہ ہمارے اعمال صالحہ کا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اگر ہم نے جھٹلایا اور ٹھکرایا، اللہ نے اس پر وعید بھی بتائی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات جب ہمارے سامنے آئیں تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو فوراً اختیار کریں، جہاں سے بھی ہم کو مل جائے ہم اس کو فوراً قرآن و سنت کی تعلیمات کو اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم لوگ گمراہی سے محفوظ رہو گے جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب تک امت اس کو تھامے رہے گی گمراہی سے محفوظ رہے گی۔ جب امت ان چیزوں کو چھوڑ دے گی تو پھر گمراہی میں پھنس جائے گی۔ دو چیزیں جو اختیار کرنا ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ کتاب اللہ و سنتی، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھامے رہو۔ تو تھامے رہنے میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر اللہ کے بات کو ہم نے ٹھکرایا تو اللہ نے وعید بھی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وعید ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے احکامات کو، میری شریعت کو اور میری بندگی کو، میرے ہدایات کو ٹھکرائے گا اور اس کو پورا نہیں کرے گا، اس کو غیر اہم سمجھے گا، تو اللہ کا اعلان ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور ساری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ جو اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کو ہلکے میں لیتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں، کبھی کرے کبھی نہیں کرے، اور یہ بھی خیال ہے کہ نہیں کرے تو بھی چلتا۔ اگر ہمارا ایسا خیال ہے اور ہمارا ایسا ذہن بن گیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے اور بہت اس سے بچنے کی بات ہے۔ اللہ کا کیا اعلان ہے، اللہ نے کیا وعید بتائی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو میدان حشر میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کی جانب سے بتایا جائے گا کہ دیکھو، ہم نے تم کو عقل اور آنکھ جس مقصد سے دی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، خیر کے راستے کو اختیار کرو، تم نے اپنی عقل کو اور اپنی آنکھوں کو اس میں استعمال نہیں کیا، تو تم کو عقل اور آنکھ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کسی آدمی کو رات میں نگرانی کے لیے، چوکی داری کے لیے رکھیں، لیکن وہ رات میں کوئی نگرانی نہ کرے، لیکن اور گھر میں چوری بھی ہو جائے، تم کیا چاہتے ہیں؟ یہ دربان کو اور یہ جو رات میں نگرانی کرنے والے کو رکھ کر کیا فائدہ؟ نکال دو ان کو ماہانہ تنخواہ دینے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، کام نہیں کر رہے، نکال دو۔ اللہ کی جانب سے ہم کو عقل اور آنکھ جو دی گئی ہیں، اس کا صحیح استعمال ہم سب پر ضروری ہے، اور خاص طور پر تقوی کا اہتمام۔ زندگی اگر تقوی کے ساتھ ہوگی تو اللہ کا اعلان ہے کہ وہی لوگ عزت والے ہیں۔ اللہ کا اعلان یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ متقی بننا دنیا میں سب سے قیمتی کام ہے۔
متقی بن جانا دنیا کا سب سے قیمتی کام ہے۔ جب انسان متقی بنے گا تو اس کی زندگی درست ہوگی اور ہر موقع پر وہ اسلام کو دیکھ کر زندگی گزارے گا۔ اور متقی کی مثال بتائی جاتی ہے پیپر ویٹ کی طرح ہے کہ اگر کاغذ کو ایسے ہی چھوڑ دیں، فیان چل رہا ہو، ہوا چل رہی ہو، تو پھر وہ کاغذ ایک جگہ نہیں رہے گا، ادھر ادھر اڑتا پھرے گا۔ لیکن کاغذ کو رکھنے کے بعد اس پر پتھر رکھا گیا، پیپر ویٹ رکھا گیا، اور اس کے بعد فیان چلاؤ، ہوا آئے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ کاغذ وہاں سے ہٹتا نہیں، کاغذ اسی جگہ رہتا ہے، اسی جگہ ٹکا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان مسلمان ہے الحمدللہ، لیکن تقوی نہیں ہے یا تقوی کم ہے، تو انسان حالات کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو تقوی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کاغذ کی حفاظت کے لیے کہ وہ اڑتا نہ پھرے، پیپر ویٹ رکھا جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں جب تقوی ہوگا تو ہر طرح سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تقوی یہ گویا ہمارے سلیبس میں ہے، تقوی کا اہتمام آخری سانس تک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کو رئیس الزاہدین کہا جاتا ہے سارے صحابہ میں، جو دنیا سے دور رہنے والے، دنیا کو بہت کم رکھنے والے، بلکہ دنیا کو رکھنا گویا جرم سمجھنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کو امام الزاہدین بھی کہا جاتا ہے، رئیس الزاہدین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تقوی کا اہتمام کرو، تقوی تمام خیر کی جڑ ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو پھر اس کے اندر نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے دور رہنا یہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی خیر کو کھینچتا ہے اور برائیوں کو زندگی سے دور کرتا ہے۔ تقوی ایک ایسی دولت ہے، جب تقوی آتا ہے تو تمام خیر جمع ہوتے ہیں۔ جیسے بارش آتی ہے، بارش میں بہت سے پھل پھول زمین سے اگتے ہیں، بارش سے بڑا فائدہ ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ تقوی سے ہے۔ جس انسان میں تقوی ہوگا بھلائیاں اس کے اندر جمع ہوں گی۔ جب تقوی نہیں ہوگا، بہت کچھ پڑھنے کے باوجود، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، بہت کچھ پڑھنے کے باوجود انسان گمراہوں سے زیادہ بڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے جب تقوی نہ ہو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ تمام خیر کی جڑ ہے۔ رأس فإن التقوی رأس الطاعہ، تقوی تمام طاعتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ دوسرا عرض کیا اللہ کے نبی اور بھی نصیحت فرمائیے، اور بھی کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا۔ تلاوت قرآن کا اہتمام یہ دنیا میں نور کا اور آخرت میں ذخیرے کا ذریعہ ہے۔ تقوی، تلاوت قرآن، اگر ہم یہ دو چیزیں بھی لے لیے، زندگی میں حصہ بنا لیے، تو ہماری زندگی صحیح ڈگر پر آ جائے گی، اور ہم اللہ کے ایک نہ ایک دن اللہ کے محبوب اور مقرب ہو جائیں گے۔ جب تک تقوی آئے گا تو انسان اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا، اور تقوی میں جتنا بڑا درجے کا تقوی آئے گا انسان اللہ کا اتنا ہی بڑا مقرب بنے گا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جن کو متبع سنت کہا جاتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا دیکھو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا پانی اگر لوہے کو لگ جائے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ہمارا دل اب جب دنیا میں رہے گا تو دنیا کی چیزوں سے متاثر ہوگا اور دل پر میل اور زنگ جم جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو زائل کیسے کرنا اور اس کو دور کیسا کیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو موت کو کثرت سے یاد کرنا، اذکروا حازم اللذات،
اذکروا حازم اللذات، موت کو، جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، اس کو یاد رکھو۔ آج موت کا نام سن کر ہم تھوڑا بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ ہماری تمام چیزیں ایک ایک کر کے چھوٹ جائیں گی، ہم چاہیں گے نہ چاہیں گے، ہر صورت میں یہ چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، اور ایک دن چھوڑنا ہے۔ تو چھوڑنے کے بعد ہمارا جو مرحلہ ہوگا، انسان تھوڑا اس طرف توجہ کرنا چاہیے۔ جب ہم دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، تو ہم سے قبر بہت دور تھی۔ اب ہمارے جتنے سال گزر چکے ہیں، اتنے قدم ہم قبر کی طرف قریب ہو گئے۔ اور جو برتھ ڈے مناتے ہیں، ایک سال میں ایک مرتبہ، یہ ہماری پیدائش کی تاریخ ہے، یہ پیدائش کا دن ہے، تو ایک جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اللہ نے آپ کو 80 روپیے دیے تھے، 80 روپے میں 15 روپے ختم ہو گئے، 20 روپے ختم، خوش ہوتے ہو آپ؟ اب تو پریشان ہوتے ہو کہ بھائی پیسے کم ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ 80 روپیوں میں سے 50 روپے ختم ہو گئے، 60 روپے ختم ہے، خوشی کا کہاں کا موقع؟ یہ تو فکر کا موقع ہے کہ اب میرے پیسے ختم ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے پیسے بچانا ہے، پیسے کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے۔ اسی طرح سال کے ختم ہونے کے بعد جشن منانا، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو وقت کو قیمتی چیز نہیں سمجھتے۔ غیر مسلم بھائی تو کہتے ہیں کہ ٹائم از گولڈ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ الوقت اسمن من الذهب، وقت تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو وقت ختم ہونے پر خوش ہونا، یہ تو کوئی سمجھنے میں آنے والی بات نہیں ہے۔ انسان فکر مند ہو جائے۔ تو بہرحال موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، تمہارے دلوں کا زن دور ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، قرآن مجید کو جو سیکھنا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے قرآن مجید کو پڑھ کر اور قرآن مجید کو عمل کر کے، اور انسان مردود بھی ہو جاتا ہے قرآن مجید کو چھوڑ کر اور قرآن مجید کے تعلیمات کو ٹھکرا کر۔ انسان اللہ کا مردود ہو جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما۔ تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے ایک حد طے ہے، انسان کامیابی کے لیے قرآن سیکھے۔ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں، ہارون رشید کے پاس کیا ہوتا تھا، سال میں ایک مرتبہ تمام ملک کے فنکاروں سے کہا جاتا تھا کہ تم آؤ اور دارالخلافہ بغداد میں اپنے فن کا اظہار کرو، اور پھر جو اچھا فن ہوگا، یعنی ہر ایک کو ترغیبی انعام دیے جائیں گے، جو سب سے بہتر فن بتائے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ ہر آدمی، کوئی آدمی آتا، اچھا شعر سناتا، بادشاہ کو پسند آتا، تو بادشاہ اس کو 10 درہم، 20 درہم، 50 درہم انعام دیتے۔ کوئی آتا اچھا علاج کا بتاتا کہ میں بہت بڑا طبیب ہوں، کچھ فن بتاتا، تو بادشاہ اس کو بھی انعام دیتا۔ لوگ آتے اپنے نئے نئے کرتب کو بتاتے، بادشاہ سے انعام لیتے، گویا ایک میلہ رہتا تھا۔ تو ہارون رشید بادشاہ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، وہ بہت تیز اور صحیح تیر اندازی کے طرح اس کا نشانہ صحیح تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے دربار میں ایک سوئی کو کھڑا کیا، جیسے کپڑے سیتے ہیں، سوئی کو کھڑا کیا۔ وہ تھوڑی سی موٹی ہے، جیسے تھیلوں وغیرہ کو سیتے ہیں، تو تھوڑی بڑی سوئی تھی۔ سوئی کو کھڑا کیا اور ایک دوسری سوئی ہاتھ میں لے کر 4-5 قدم کے فاصلے سے وہ سوئی پھینکا، تو وہ سوئی کھڑی ہوئی سوئی کے سوراخ میں سے باہر نکل گئی۔ کئی مرتبہ بتایا، ایک سوئی اس کو زمین پہ گاڑا گیا ہے آدھا، اور اس کے بعد دور کھڑے ہو کر دوسری سوئی پھینک رہے ہیں، وہ کھڑی سوئی کے سوراخ سے نکل کر باہر جا رہی ہے، اور اتنا صحیح نشانہ۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور اس کو 20 درہم انعام دینے کے لیے کہا۔ 20 درہم انعام لے لیا۔ خوش خوش جب وہ باہر جانے لگا تو کہا وہ بچے کو لے، اس کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو 20 کوڑے مارو۔ لوگ تعجب کرے، ارے بادشاہ سلامت، ابھی اس کو انعام دیے تھے، ابھی اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو، اس کو اور اس کے سرپرستوں کو کوڑے مارو، اس لیے کہ اتنا ذہین اور اتنا فنکار بچہ ہے، اور اس کو بیکار کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی صلاحیتوں کو برباد کی جا رہی ہے۔ اگر یہ قرآن سیکھتا،
دین سیکھتا، اللہ کی بات سیکھ کر اللہ کے بندوں کو پہنچاتا تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا قوم کا اور امت کا. لیکن یہ لغو تماشوں میں مصروف ہو گیا ہے. اس کو کوڑے مارو اور اس کے سرپرستوں کو بھی کوڑے مارو، اس کے والدین کو سزا دو. ہم سب کو بہت فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ، چھوٹے بچے بڑے صلاحیت والے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو صحیح طور پر اچھی تعلیم اور اچھے راستے پر نہیں لگائیں گے تو غلط کام بھی سیکھ لیں گے. جیسے زمانے حال میں فون کے ذریعے سے ایسے اسکیمس آ رہے ہیں اور فون میں بچوں کو ایسی مہارت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے، مبارک ہے، اچھی مہارت حاصل ہو رہی ہے، لیکن اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. فون کی مہارت سے کوئی جنتی نہیں بنتے. جس آدمیوں کو بہت اچھی آپریٹنگ آ گئی فون کی یا کمپیوٹر کی اچھی آپریٹنگ آ گئی، وہ جنتی نہیں بنتے. وہ دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے سے جنتی بنتے ہیں. تو اب ہماری زندگی جو بھی بچی ہے اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ دین سیکھنا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. خیرکم، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم اس کو معمولی نہ سمجھیں. لوگ معمولی سمجھتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے اور جو آخرت کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ان کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ قرآن مجید کی تعلیمات کو غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، اور ہم بھی اگر قرآن مجید کی تعلیمات کو غیر اہم سمجھیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کریں گے تو یہ ہمارے لیے گرفت کا ذریعہ بنے گی. وہ قرآن ایسی چیز ہے جو انسان قرآن کو سامنے رکھتا ہے، قرآن مجید اس کو ترقی تک پہنچاتا ہے، اور جو قرآن مجید کو پیچھے رکھتا ہے وہ قرآن مجید اس کو نیچے گڑھے میں گرا دیتا ہے. قرآن مجید ہمارا پیشوا ہے. ہم دیگر کتابوں کو نیچے رکھتے ہیں، قرآن مجید کو سارے کتابوں سے اوپر رکھتے ہیں. قرآن مجید کو اوپر رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اہم سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کرتے. تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. نبی علیہ السلام، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے. اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہم سے پوچھے، تم مسلمان ہو نا، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ کسی بھی بھائی سے، کسی بھی بہن سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ بھائی آپ لوگ مسلمان ہیں، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا سب سے بڑا نصاب اور سب سے بڑا وہ سلیبس یہ ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بنے. انسان اللہ کا مقرب بننا یہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتے ہیں. عمل تو ہم کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور بھی بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر حسن آنا، اس کے اندر بڑائی اور اس کے اندر خوبصورتی یہ آنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کے دوسرے آیت میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو اچھے کپڑے لے لیں، جوتا چپل بہت اچھا ہونا چاہیے، اسی طرح گاڑی ہم کو اچھی ہونا چاہیے، اور ہماری ہر چیز اچھا ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارے اعمال بلند ہوں، ہمارے اعمال بہتر ہوں، اس طرف ہماری توجہ ذرا کم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے اعمال کی بڑی قدر و قیمت ہے. ایک قصہ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سائل آتا اور کچھ مانگتا، تو حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سائل کو جو درہم و دینار دیتے ہیں تو اس کو پہلے کیا کرتے، اپنے کپڑے سے، دامن سے اس کو اچھی طرح پوچھ کر سائل کو دیتے. تو ان کے خادمہ نے عرض کیا، امی جان
یہ آپ جو درہم و دینار دے رہے ہیں، سائل کو دینے سے پہلے اس کو پوچھتے ہیں اس کی خاص وجہ کیا ہے، یہ خاص وجہ کیا ہے، اس کو پوچھ کر صاف کر کے دیتے ہیں، اس کی ظاہری اس کی خاص وجہ کیا ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دیکھو یہ میرا مال میرے ہاتھ سے جدا ہونے کے بعد فقیر کے جھولی میں جانے سے پہلے اللہ کے خزانے میں جاتا ہے، اور وہاں اس کو نوٹ کر کے پھر اس کو فقیر کے کھاتے میں اور فقیر کے غریب کے جھولی میں دیا جاتا ہے، اور وہ غریب یہ کہتا ہے اللہ تیرا احسان ہے تو نے کھانے کا انتظام کیا، یا اللہ تیرا احسان ہے تو نے علاج کا انتظام کیا، یا اللہ تیرا انتظام ہے تو غم ختم کرنے کا تو انتظام کیا۔ وہ فقیر بھی یہ کہتا ہے اللہ میرا انتظام کر رہا ہے، یعنی اللہ کے خزانے سے یہ چیز آ رہی ہے۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا مال، میں چاہتی ہوں کہ میرا مال اللہ کے خزانے میں صاف ستھرا جائے، اچھا جائے، صاف ستھرا جائے۔ اسی طرح جب ہم صدقہ خیرات کریں تو اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ ہمارے صدقہ خیرات سے کسی محتاج کی تحقیر نہ ہو، کسی محتاج کو اپنی غربت پر وہ پریشان ہو، نادم ہو، اپنے چہرے کو نیچا کرنے والا ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ ہمارا محسن ہے کہ ہمارا سامان اس نے قبول کیا اور یہ سامان جنت میں پہنچاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس بہت سے پیسے تھے، بعض پیسوں سے اس نے مکان بنا لیا، بعض پیسوں سے اس نے سواری خرید لی، اور کچھ پیسے اس نے صدقہ کر دیے۔ یہ مکان جو لگایا، مکان پر لگایا اور سواری پر جو لگایا، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تو مٹی میں ملنے والی چیزیں ہیں۔ آج تک کوئی انسان اپنا گھر قبر میں لے کر نہیں گیا اور اپنی موٹر قبر میں لے کر نہیں گیا، لیکن فقیر کو، غریب کو جو صدقہ کیا تھا اس کا اجر قبر میں بھی ساتھ آئے گا۔ تو یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، باقی رہنے والی چیز ہم نے جو صدقہ اور خیرات کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ والآخرت خیر و ابقا، آخرت دنیا کے مقابلے میں اچھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں اچھی ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں دو نقص ہیں، ایک ہے دنیا اچھی نہیں، دوسرا ہے دنیا رہنے والی نہیں۔ اب فنا ہونے والی دنیا کے لیے انسان بہت کوشش کر رہے ہیں، جتنی کوشش کرنا ہے اگر اس سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، ہم ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں گویا وہ اللہ کے راستے میں ہیں۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے، اپنی کلاس کو جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، واپس آنے تک وہ لوگ اللہ کے راستے میں ہیں۔ تو یہ انسان کو یہ جو اس کا وقت ہے اس کو بہت زیادہ غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ علم ہی انسان کو آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ صحیح علم کو چھوڑنا۔ ہم چاہے جتنے بڑے عمل کرنے والے ہو جائیں لیکن ہمارے عمل کا امام شریعت کا علم ہے، شریعت کے مطابق اگر ہمارا عمل ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ شریعت کے مطابق ہمارا علم نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل بیکار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے اور علم دین کا مقام کیا ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ جو شیطان ہے، ان شیطان کو 1000 عابدوں کو گمراہ کرنے میں جتنی انرجی لگتی ہے، جتنی سوچ، جتنی طاقت اور جتنا وقت لگتا ہے، اتنی انرجی سے وہ ایک عالم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کو اس سے زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے ایک عالم کو گمراہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ عالم کے پاس علم دین موجود ہے۔ عالم کے پاس علم دین موجود ہے تو عالم یہ سمجھتا ہے کہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، دنیا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی چیز ہے۔ جو دنیا کو
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو انسان دنیا کا ٹارگٹ دنیا کو بنائے گا، دنیا کی زندگی میں ٹارگٹ دنیا جمع کرنا بنائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو دنیا اس کی مقدر کی دے دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا جو آخرت حاصل کرنے کو ٹارگٹ بنائے گا، ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، اور جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا ہم اس کو توقع سے بڑھ کر، اس کی محنت سے بڑھ کر ہم اس کو وہ چیز دیں گے جو وہ چاہ رہا ہے، اور آخرت میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیے ایک عام مثال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہت سے یہاں کے نوجوان دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، 6 سال 10 سال 20 سال رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں پیسہ جمع نہیں کرتے، وہ یہاں اپنے والدین کو بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہاں عارضی طور پر ہیں، ہمارا ملک یہ نہیں ہوتا، ہمارا ملک یہ نہیں ہوتا، ہمارا ملک ہمارا انڈیا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں اچھا گھر بنانا ہے، یہاں تو 6 سال رہنا ہے، جیسا بھی ہے گزر جائیں گے، تو چھوڑ کر جانا ہے، رہنا تو ہم کو وہاں ہے۔ تو انسان جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے اپنے پیسوں کو جمع کرتا ہے، وہاں کے لیے انرجی لگاتا ہے، یہاں بھوکے پیاسے کچے گھر میں بھیگتے ہوئے بھی رہتے ہیں بیماری کے ساتھ، اور جیسے ہی انسان زندگی گزار لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑنا ہے، تو جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرتے ہیں، وہاں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کو جاننا چاہیے کہ یہ دنیا ہماری مالداری میں بھی گزر جائے گی، غربت میں بھی گزر جائے گی، صحت میں بھی گزر جائے گی، بیماری میں بھی گزر جائے گی، لیکن دنیا تو گزر جائے گی۔ جب انسان دنیا میں سمجھے گا کہ جو چیزیں ہیں وہ میرے نہیں ہوتی، یہ دوسروں کی ہیں، تو پھر اس کو نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب انسان یہ سمجھے گا کہ یہ چیزیں میری ہیں تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اہل علم نے مثال دیا ہے کہ دیکھو جو ڈاک خانے والا یعنی پوسٹ مین ہے، اگر وہ لوگوں کے پیسے، لوگوں کے قیمتی سامان اگر ان کو پارسل آئے ہیں تو وہ جلدی جلدی لوگوں کو دے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ کسی کے نام پر 70,000 روپے آ گئے ہیں تو اس کو دینا آسان ہے، کسی کے نام پر 2 لاکھ روپے آ گئے تو اس کو دینا آسان ہے، کسی کے نام پر 15,000 روپے آ گئے تو اس کو دینا آسان ہے۔ وہ شروع سے جب پوسٹ آفس سے اپنے تھیلے میں پیسے لے کر نکلا ہے تو اسی وقت سے معلوم ہوا کہ دیکھو یہ میرے پیسے نہیں ہوتے، یہ دوسروں کو دینے کے ہیں، وہ دے دیتا ہے، اس کو 1 منٹ کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ دیکھو بھائی فلاں کے نام پر 20,000 روپے منی آرڈر آئے تھے، آپ دے دیے، آپ بہت سخی آدمی ہیں، ذرا مجھے آپ کے پاس جو پیسے ہیں اس میں سے 100 روپے دیجیے، کہے گا نہیں نہیں بھائی یہ تو میرے ہیں، کیسے دے سکتا ہوں، یہ تو میرے ہیں۔ جب میرا سمجھا تو انسان کو دینا دشوار ہو گیا، جب انسان یہ سمجھا کہ تو دوسروں کے ہیں اس کو دینا آسان ہو گیا۔ تو اسی طرح قابل احترام حاضرین یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ تمام دنیا ہم چھوڑنا ہے، لیکن اگر کوئی چیز لے کر جانا ہے تو ہمارے خاندان میں دین چھوڑ کر جانا ہے، شریعت چھوڑ کر جانا ہے، ہم صحیح طریقہ ہمارے خاندان میں رائج کر کے جانا ہے، جو مرنے کے بعد بھی ہم تک اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں غلط قدم اٹھایا، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے آگے تک ہم گھر بنائے اور سجا ڈالے، سیڑھیاں بنائے، راستے میں سیڑھیاں بنائے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جو وبال جاریہ ہے، لوگوں کا جو وبال ہے، اس کا وبال ان کو پہنچتا رہے گا جس نے قدم اٹھایا۔ حالانکہ اس میں ہمارے اولاد خوشی سے رہیں گے، لیکن ہم نے دوسروں کے مال پر جو قبضہ کیا اس کا وبال ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا، صحیح طریقے کو اختیار کیا، تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعد صرف 18 درہم چھوڑ کر گئے، بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے وراثت میں صرف 18 درہم تھے، انہوں نے اپنے 10 بچوں میں وہ 18 درہم ہی 17 درہم تھے وہی تقسیم کیا، لیکن نیک آدمی رہنے کی وجہ سے آج تک ان کا نام لوگ ادب و احترام سے لیتے ہیں، ان کی اولاد نے بھی ان کے لیے بہت زیادہ ایصال ثواب کیا اور ان کا نام روشن کیا۔ اس سے پہلے کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے اپنے اولاد کے لیے کئی ایکڑ زمین، کئی محلات، کئی باغات چھوڑے، وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن آج ان کا نام کوئی بھی ادب و احترام سے نہیں لیتے۔ وہ دوسروں کے مال کو قبضہ کر کے جمع کر لیا تھا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو چھوڑا، لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح
ہم اپنے بعد والوں کے لیے تھوڑا مال چھوڑیں گے یا زیادہ مال چھوڑیں گے، جتنا بھی چھوڑیں گے لیکن حلال ہوگا تو ہمارے لیے خیر کا سامان ہے، اگر حرام ہوگا تو ہمارے پکڑ کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو زندگی دی ہے، زندگی میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم روز روز موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی میں اس وقت پوری دنیا میں دو چیلنجز ہیں، ایک ہے لوگوں کے پاس وقت نہیں، دوسرا لوگوں کے پاس سکون نہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، چاہے مشرق کے رہنے والے ہوں چاہے مغرب کے رہنے والے ہوں، ہر انسان کو یہ زمانے میں دو چیلنجز ہیں، سکون نہیں ہے اور لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سکون اور وقت جو ہمارے زندگی سے ختم ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی چھوڑ دیے، تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک گاڑی بنانے والے ہونڈا کمپنی نے کوئی گاڑی بنائی ہے، اس میں جتنی ہوا رکھنا ہے اتنی رکھیں گے تو صحیح چلے گی، اس سے بہت زیادہ رکھیں گے یا بہت کم رکھیں گے، یا گاڑی کو جیسے استعمال کرنا ہے، پٹرول ڈالنا ہے تو اپنی مرضی، اس میں ڈیزل ڈالنا شروع کر دیا یا مٹی کا تیل ڈالنا شروع کیا، میری مرضی ہے، میری گاڑی ہے۔ انسان ایسا سمجھے گا تو کمپنی نے جیسی گاڑی بنائی تھی اور جیسے استعمال کا طریقہ بتایا تھا، وہ طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ گاڑی کام نہیں دیتی۔ تمہاری گاڑی ہے لیکن کام نہیں دیتی۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی ہے لیکن میں نے جیسے بتایا ویسے زندگی گزارنے سے تم کو فائدہ۔ اگر تم نے یہ سمجھا کہ میری زندگی ہے اور میری مرضی ہے تو پھر ہمارے لیے بڑی ناکامی کی بات ہے۔ بہرحال یہ مدرسہ اللہ جل شانہ کے کرم سے بہت اچھے اور عمدہ انداز سے چل رہا ہے، اور اس مدرسے میں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ایک طالبہ نے حفظ مکمل کیا ہے، اور حدیث شریف میں ہے جو قرآن شریف کو مکمل کرے اور جو قرآن شریف کو مکمل کرے، حفظ یاد کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے، اور ان کے خاندان میں جو لوگ 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ یہ حافظ قرآن کی برکت سے، ان کی سفارش سے ایسے 10 لوگوں کو ان کے خاندان کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو قابل احترام حاضرین، یہ ہمارے لیے آخرت کا سودا ہے۔ حفظ کرنا اور قرآن شریف پڑھنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، دنیا میں نور کا اور آخرت میں بھلائی کا اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے جنہوں نے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائے، جنہوں نے بھی جس طرح بھی ساتھ دیا ہے، پڑھایا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہو جی